بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ کون کرے گا تخت لاہور پر حکمرانی، یہ فیصلہ آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے سپہر 4 بجے اجلاس ہوگا۔ حمزہ شہباز اور پرویز الہی مد مقابل ہیں۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اگلی حکومت کون بنائے گا۔ سیاسی ہلچل عروج پر ہے، جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پی ٹی آئی، نون لیگ اور اتحادی ارکان کا الگ الگ ہوٹلوں میں پڑاؤ۔ پنجاب اسمبلی کے نومنتخب 19 اراکین نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، جس میں تحریک انصاف کے 15، مسلم لیگ نون کے 3 اور ایک آزاد امیدوار ہیں جنہوں نے حلف لیا ہے۔ کل 19 امیدوار ہیں جن کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اس کے بعد گزشتہ روز اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ان سے حلف لیا، اور آج کا جو اہم انتخاب ہونے جا رہا ہے، جو اہم مارکہ ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں، آج کے اس اجلاس میں یہ لوگ ووٹنگ بھی کریں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے آئندہ کے وزارت اعلیٰ کے جو امیدوار ہوں گے ان کے حق میں یا ان کی مخالفت میں۔ تو کون کرے گا تخت لاہور پر حکمرانی، اس کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے سپہر 4 بجے اجلاس منعقد ہوگا۔ حمزہ شہباز اور پرویز الہی مد مقابل ہیں۔ سیاسی ہلچل عروج پر ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بھی لاہور میں مقیم ہیں۔ وہ گزشتہ روز لاہور پہنچے، انہوں نے مختلف اجلاسوں کی صدارت کی، مختلف اہم ملاقاتیں بھی کی، جبکہ مفاہمت کے بادشاہ سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور میں ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری نے چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر 4 گھنٹے سے زائد ملاقات کی۔ آصف زرداری نے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات کے حوالے سے ان کے گھر پہنچے، گھر چھوڑ کر ہوٹل چلے گئے۔ آصف زرداری چودھری شجاعت سے ملاقات کے لیے لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ ملاقات میں صالح حسین بھی شریک ہوئے۔ آصف زرداری چودھری پرویز الہی سے ملاقات کے خواہش مند تھے، تاہم وہ مقامی ہوٹل میں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں مصروف رہے، جس پر سابق صدر واپس بلاول ہاؤس روانہ ہو گئے۔ راستے میں چودھری پرویز الہی کے گھر پہنچنے کی اطلاع پر آصف زرداری واپس شجاعت حسین کی رہائش گاہ پہنچ گئے اور پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم چودھری پرویز الہی نے ملاقات سے انکار کر دیا اور گھر چھوڑ کر واپس ہوٹل چلے گئے۔ آصف علی زرداری رات گئے تک شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر موجود رہے، رات کا پرہیزی کھانا بھی وہیں کھایا۔ آصف علی زرداری پرویز الہی کو مختلف آفرز کے لیے خواہش مند تھے، لیکن چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے ان سے ملاقات نہیں کی اور بالآخر 4 گھنٹے سے زائد قیام کے بعد چودھری شجاعت کی رہائش گاہ سے سابق صدر واپس لوٹ گئے۔ پنجاب کے سیاسی منظرنامے پر ہلچل۔ رات گئے عمران خان سے مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی اور حسین الہی نے ملاقات کی۔ ملاقات زمان پاک عمران خان کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے حکمت عملی پر مشاورت ہوئی۔ مونس الہی نے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی تیاریوں کے حوالے سے بریف کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پارلیمانی قوت اور اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوئی انتظامی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو سبوتاژ کرنے کی ہر سازش کا راستہ روکا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس رات گئے ہوٹل میں منعقد ہوا۔ پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر مشاورت کی۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے تمام ہتھ کنڈے بری طرح ناکام ہوں گے، آج جمہوریت اور عمران خان کامیاب ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی تاریخ انتشار اور چھانگا مانگا کی سیاست سے بھری پڑی ہے۔ حکومت سپریم کورٹ کے احکامات کی پابندی کرے ورنہ قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ ارکان پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان پر ارکان کی خرید و فروخت میں ملوث رہنے کا الزام بھی لگا دیا۔ کہتے ہیں 2018 میں ووٹ چوری کرنے والے کس منہ سے الزام تراشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے نئے چیئرمین آفتاب سلطان سے نیب کو غیر جانبدار ادارہ بنانے کی امید کا بھی اظہار کیا ہے۔ آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے اور جو شعور رکھتے ہیں تو وہ چودھری پرویز الہی کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ یہ خود جو ہے وہ لوگوں کو خریدتا ہے، خود اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چور مچائے شور کے مصداق جو ہے وہ یہ چھوڑ ڈالتے رہتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن کے بعد جو بنی گالہ میں
پٹے پہنانے کا جو ہے وہ دور چلا تھا، تو اس وقت جب یہ ایک ایک بندے کو پٹا پہنا رہا تھا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بندہ کس طرح سے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ نیب کے چیئرمین کی تقرری کے اوپر جو ہے وہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور آفتاب سلطان صاحب ان کا نام ہر حوالے سے جو ہے وہ بڑا معتبر ہے۔ امید ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ نیب کے ادارے کو ایک غیر جانبدار اور صحیح معنوں میں احتساب کرنے والا ادارہ بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام سڑکوں پر نکلیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سینئر صحافیوں کے گروپ سے ملاقات میں کہا، آصف علی زرداری بریف کیس لے کر پھر رہا ہے، یہ وزارت اعلیٰ کے الیکشن میں شکست سے بچنے کے لیے خرید و فروخت کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام بیدار ہو چکی، اب عوام عنصر اور کرپشن کو برداشت نہیں کریں گے۔ میری قوم جاگ چکی ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان کی سیکیورٹی پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور پولیس نے بھی سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے مراسلے میں 22 جولائی لکھ کر ایک دن پہلے ہی بھاری سیکیورٹی مانگ لی۔ مراسلے کے مطابق ارکان اسمبلی اور اسٹاف کی زندگی خطرے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب عدالتی حکم کے مطابق پرامن بنانے کے لیے پنجاب اسمبلی میں سیکیورٹی کے بجائے پولیس تعینات کی جائے۔ مراسلہ اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی بھیجا گیا ہے۔ دوسری جانب لاہور پولیس نے سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق اسمبلی اجلاس کو پرامن بنانے کے لیے سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے۔ ارکان اسمبلی کو تحفظ دینے کے لیے 1400 اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ہمارے ارکان کی تعداد پوری ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کی سیکیورٹی کے لیے ایک دن پہلے کی تاریخ ڈال دی۔ نہیں، چونکہ سارے کولیگز اکٹھے ہیں، ویسے گپ شپ لگا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پہرے والی بات نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے سارے اس پروسیس میں ہمارے ساتھ شامل تھے، اور ہم نے آپ کی موجودگی میں اٹینڈنس جو ہے وہ لوگوں کی دیکھی ہے آپ نے، کہ لوگ والنٹیرلی آئے، اور جو ہمارا ایک ریکوائرڈ نمبر تھا 188 کا ہمارا نمبر بنتا تھا، اس میں سے ایک ڈپٹی اسپیکر صاحب کی ووٹ ہے، اور ایک ووٹ جو ہے وہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بیرون ملک کا ہمارے میں تو رائے صاحب ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے پولیس جو ہے اس کے حوالے اسمبلی کرنے کے لیے خط لکھ دیا، اور اسمبلی کی سیکورٹی ودرا کرنے کا میرے ذاتی خیال میں وہ خط جو ہے مجھے ذرا فیک لگتا ہے۔ اس کی دو چیزیں میں آپ نہیں، انہوں نے خط کی تصدیق کر دی ڈپٹی اسپیکر نے کہ انہی کا خط ہے۔ پھر دیکھ لینا، پھر 22 تو ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہوئی ہے نا، انہوں نے اس سے پہلے خط جو ہے اس کی کاپی جو ہے سیکرٹری اسمبلی کو بھی جا چکی ہے، تو 21 کو خط لکھا گیا ہے، اور اس خط کی اگر لینگویج پڑھیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اسمبلی کی کارروائی چلانے میں دقت ہو رہی ہے، نامہ آرائی ہو رہی ہے۔ تو تاریخ 21 کو کام پہ نامہ آرائی ہو رہی ہے، اجلاس تو 22 کو تھا۔ عمران خان جھوٹا، منافق اور چور ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات وفاداریاں خریدنے کا سیاسی دھندا عمران خان کا ہے۔ مریم اورنگزیب نے تنقید کا نشانہ بنایا چیئرمین تحریک انصاف کو، کہا کہ عمران خان آپ کے ممبران آپ پر عدم اعتماد کر چکے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پیسہ 2018 گلگت بلتستان دسکا میں عمران خان ووٹ چور نے چلایا تھا۔ عمران خان الیکشن کمشنر پر فارن فنڈنگ کیس کا غصہ نکال رہے ہیں۔ عمران خان چیف الیکشن کمشنر سے NRO مانگ رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر تنقید کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں PTI کی 15، مسلم لیگ نون کے 3 اور ایک آزاد رکن نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے 9 منتخب اراکین سے حلف لیا۔
اسمبلی کا اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس پی ٹی آئی کے 15 اراکین نے حلف اٹھایا۔ حلف اٹھانے والوں میں علی افضل صاحی، زین قریشی، حسن ملک، عرفان اللہ نیازی، میاں محمد اعظم، مہر محمد نواز بھروانہ شامل۔ خرم شہزاد ورک، میاں اکرم عثمان، شبیر احمد گجر، ملک ظہیر عباس کھوکھر نے بھی حلف اٹھا لیا۔ محمد غلام سرور، عامر اقبال شاہ، محمد معظم، کیسر عباس خان، سردار سیف الدین کھوسا بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ آزاد رکن پیر رفیع الدین نے بھی حلف اٹھایا۔ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی پنجاب میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اس دوران لیگی نو منتخب اراکین بھی ایوان میں پہنچ گئے۔ ملک اسد کھوکھر، سبطین رضا اور فدا حسین نے بھی اسمبلی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس جمعے کے روز 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ حلف اٹھانے کے بعد پنجاب اسمبلی کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک اسد کھوکھر کا کہنا تھا کہ وزارت اعلیٰ کا الیکشن مسلم لیگ نون ہی جیتے گی۔ پاکستان میں حقیقی اس جمہوریت کے خواب جو ہم دیکھا کرتے تھے، آج میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک اصل منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ الیکشن انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کا الیکشن ہوگا، کیونکہ جو بھی عوامی مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جمعے کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں نئے قائد ایوان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ مونس الہی نے کہا ہے کہ حکومتی گیم ختم ہو چکی، ہمارے نمبرز مطلوبہ تعداد سے زیادہ ہیں، اب یہ لالچ دیں یا جو مرضی کر لیں فرق نہیں پڑتا۔ شہباز شریف کا جس ادارے یا شخصیت نے ساتھ دیا، انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا۔ جو مرضی کر لیں، یہ گیم حاصل کتنے لوگ ہیں جو اب تک منتخب ہو چکے؟ جس آدمی نے شہباز شریف کی سپورٹ کی ہے، جس ادارے نے، جس ملک نے، جس نے بھی ان کی سپورٹ کی ہے نا، ان سب کا بیڑا غرق ہوا۔ اس لیے یہ کی کہانی ہوگی ختم۔ مہربانی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 20 سیٹوں میں 7 پر ہمارے امیدوار ہی نہیں تھے۔ عمران خان خود پرویز الہی کو ڈاکو کہتے تھے۔ انہیں حکومت دے کر اپنے 178 لوگ قربان کیے جا رہے ہیں۔ سیاسی گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ضمنی الیکشن میں کوئی سیٹ بیک ہوا، نہ ہی ہمارا بیانیہ متاثر ہوا، وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ پچھلے 4 سال کا پی ٹی آئی کے قائد کا جو رویہ اگر دیکھ لیں، ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے، جو پٹے پہنائے جاتے تھے، جو لوگ آتے تھے، جہاز چلے، خدا نخواستہ میں نے نہیں کہا کہ پرویز الہی ڈاکو ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ اب اس ڈاکو کے ساتھ وہ علی بابا 40 چور ہے، اس کے ساتھ 10 چور ہیں، وہ ان کو حکومت دے رہا ہے، اور اپنے 178 لوگ جو ہیں نا، وہ صرف اس لیے قربان کر رہا ہے کہ اقتدار کسی طرح مل جائے۔ ہم پہ الزام لگانا کہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک ہی بندے کے سے اسٹامپ خریدے گئے، ایک ہی وکیل نے تصدیق کی، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ایک ہی جگہ پہ جا کے تھوک کا کاروبار کر رہے ہیں، اسٹامپ کا بھی اور تصدیق کا بھی۔ سیاسی طور پہ جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی ہے، گراف اوپر جاتا ہے، گراف نیچے جاتا ہے، وہ ہر الیکشن پہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیٹ بیک نہیں ہے، ہمیں کوئی ہمارا بیانیہ ڈیفیٹ نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان حد میں رہیں، ان کی دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ حکومت سے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالا جائے۔ شہباز شریف غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں۔ ایسی قیادت کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ جس کا ہدف چین کی تجارتی راستے کو روکنا تھا۔ سپیک ایک سڑک کا نام نہیں ہے، ایک شاہراہ کا نام نہیں ہے، ایک پیکج کا نام ہے۔ تباہ و برباد کر دیا انہوں نے ہمارے اس پورے منصوبے کو۔ اب یہ اگر سب اکٹھے نہ ہوتے، ایک قومی وحدت وجود میں نہ آتی، ہم اس ایجنڈے کے خلاف جہاد نہ کرتے، اور اگر مزید، میں سالوں کی بات نہیں کہتا، چند مہینے بھی مزید یہ حکومت برقرار رہتی، تو شاید آج آپ ملک کو دعائے خیر کہہ رہے ہو۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تمام سیاسی قوتوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا کیوں ضروری تھا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ آصف زرداری نے 2 بھائیوں میں لڑائی کرانے کی کوشش کی۔ 30 اگست سے پہلے عام انتخابات کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ معیشت ملک کی سلامتی کی شکل اختیار کر گئی۔
IMF نے پیسے نہ دیے تو ڈالر 245 روپے کا ہو جائے گا۔ معیشت قومی سلامتی کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور ڈالر جو ہے اگر اگست پہلی تک IMF نے بیل آؤٹ نہ دیا تو اس کے بعد چھٹیاں ہیں، تو یہ 250 اور 40 تک چلا جائے گا۔ پھر کہاں سے گیہوں خریدیں گے، کہاں سے غریب کا خوردنی گھی آئے گا، کون پیٹرول لے گا؟ اور حکومت چلانا، یہ جو دانت نکال رہے تھے، ہنس رہے تھے، ان کی چیخیں نکلیں گی، ان کی چیخیں نکلیں گی اور عوام کے ہاتھ ہوں گے، ان کا گریبان ہوگا۔ اور بڑا فتنہ آصف زرداری، جو بڑی بیماری ہے خرید و فروخت کی، اس نے 2 بھائیوں میں بھی لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی، کیونکہ میڈیا بڑا سٹرونگ ہے، جو بات ہو فوراً میڈیا پہ آتی ہے، اور بڑا وکٹری کے نشان بنا رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کل پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اب خبر یہ ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترکی کے سفیر نے ملاقات کی۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف اور ترک سفیر کی ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کی جڑیں تاریخ میں گہری اور مذہبی وابستگیوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ ترک سفیر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ترک سفیر نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے دوسری ملاقات کی۔ اس دوران پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک سفیر نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے پاکستانی ایئر فورس کی خود انحصاری کے میدان میں غیر معمولی ترقی کی تعریف کی۔ ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان درینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتہ استوار ہے، جو دونوں فضائی افواج کے مابین مضبوط روابط کا مظہر ہے۔ انہوں نے دونوں فضائی افواج کے مابین موجودہ 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ برآمدات اور درآمدات میں توازن کی وجہ سے ہم پر دباؤ ہے۔ ہماری امپورٹ زیادہ اور ایکسپورٹ کم ہے۔ روپے کی قدر میں کمی کی بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ اس وقت ہم پہ جو دباؤ ہے وہ درآمدات اور برآمدات، ان کا جو توازن ہے اس کی وجہ سے ہم پہ ایک پریشر آتا ہے۔ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہیں، ہماری امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے روپیہ جو ہے اس کو اپنی قدر، اپنی قیمت کھوتا ہے، اور ہمیں سیریس انٹرونشنز چاہیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے۔ پچھلے جون اور اس سال کے جون میں اگر آپ ان کا دونوں کا مقابلہ کریں تو تقریباً 9% کم ہم اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ کے اندر ایفیکٹو مینجمنٹ کے ذریعے 9% کی کمی آئی ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا دورہ کراچی۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر وار۔ کہا 35 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی براجمان ہے، کراچی تباہ ہو گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے والد پنجاب میں منڈی لگا کر بیٹھے ہیں اور سندھ کی عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ بلدیاتی انتخابات ملتوی کروا کر پیپلز پارٹی نے راہ فرار اختیار کی۔ وہ سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ کراچی کی جو حالت ہے، جو روڈز ہیں، جو ان کی خاص کر بارش کے دوران جو پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور یہاں جو تمام کراچی کا انفراسٹرکچر اس کی وجہ سے بالکل تباہ برباد ہو جاتا ہے، اور جس طرح بارش کی جو اس وقت ندی نالے ہیں وہ سارے بند ہیں۔ کراچی شہر جو پورے پاکستان کے لیے بہت بڑا سورس آف انکم ہے، جو اکانومی ہے، ہمارا بیس کراچی کے اوپر کرتا ہے، لیکن کراچی کے ساتھ جو سندھ حکومت نے ظلم کیا وہ بہت قابل افسوس ہے۔ میں بلاول بھٹو صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، تو پہلے تو کراچی کو ٹھیک کرو، لیکن ان کو فرصت کہاں ہے؟ اس کے والد صاحب تو آج کل ماشاءاللہ پنجاب میں منڈی لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں کے سندھ کی جو پیسے ہیں، جو فنڈز ہیں، وہ وہاں جو ہے نا کبھی اسلام آباد میں منڈی لگتی ہے، کبھی لاہور میں منڈی لگتی ہے، اور پیسے جو ہے نا بیچارے سندھ کے عوام کے لگتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ الیکشن کیوں ملتوی کیا گیا۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کو
ایک کراچی میں ایک بہت زیادہ مقبول پارٹی بن گئی جو پبلک کا رسپانس دیکھ رہی تھی. پیپل پارٹی یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ الیکشن ہار رہے ہیں. بارش کا بہانہ بنا کے الیکشن سے یہ بھاگ گئے ہیں اور انہوں نے رائے فرار اختیار کی ہے. جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ کراچی جو ہے نا یہ تحریک انصاف کا شہر ہے اور کراچی شہر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے الزام لگایا کہ جماعت اسلامی کے کہنے پر بلدیاتی انتخابات کا شیڈول تبدیل کیا گیا. الیکشن کمیشن حکومت اور MQM کی بی ٹیم بن چکا ہے. پولنگ ملتوی کرنا غیر آئینی ہے جس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. وہ کراچی میں گفتگو کر رہے تھے. الیکشن کمیشن اس وقت عملاً حکومت کی بی ٹیم بنا ہوا ہے اور ہماری کوئی بات اس پر اس نے دھیان نہیں دیا ہے اور وہ اپنے کام کرنے میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے. وہ ووٹر لسٹ کو درست نہیں کر سکے, وہ ROs کی جو نشاندہی کی گئی ان کو ٹھیک نہیں کر سکے. پورا عملہ الیکشن کمیشن کا اس وقت حکومت کے سمجھ لیں پیرول والے لوگوں پر مشتمل ہے. الیکشن کمیشن نے MQM کے ساتھ مل کر جو کام کیا ہے اور اس میں اس کو دیگر پارٹیوں کی حکومتی پارٹی کی جو ہے وہ آشیرواد یقیناً حاصل ہوگی. اس کے ساتھ مل کر جو کام کیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے, شرمناک ہے. ہم نے تو ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ 245 آگے کریں تاکہ سب کو انتخاب لڑنے کا موقع ملے اور ایک کے نتائج دوسرے کے ساتھ نہ ملیں. جب آپ قانونی ضابطے پورے نہیں کریں گے تو ہم دھرنا دیں گے, ہم احتجاج کریں گے, ہم پوری قوم کی آواز بنیں گے, ہم کراچی کے لوگوں کی قیادت کریں گے. فروغ نسیم نے کہا ہے کہ PTI نے سپریم کورٹ میں MQM کی پیٹیشن کو کٹ پیش کیا اور کہا درست حلقہ بندیوں تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. پتہ نہیں اب موقف تبدیل کیوں کیا گیا. الیکشن کمیشن سے نہیں کہا کہ بارش اور محرم کی وجہ سے انتخابات کو روکا جائے. چاہتے ہیں حلقہ بندیاں سندھ حکومت نہیں بلکہ کمیشن کرے. امین الحق نے کہا کہ گورنر سندھ کے لیے نسرین جلیل کے نام پر قائم ہیں. ڈی لمیٹیشن جو ہے, جو کانسٹیٹیونسی بنانے کا بنیادی رول ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے خود امینڈمنٹ کر کے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں, جو کہ اس کا جورسڈکشن نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ہماری پٹیشن کو کاپی پیسٹ کیا کہ یہ ڈی لمیٹیشن جب تک صحیح نہیں ہوگی, اسٹرکچرل چینجز صحیح نہیں ہوں گی, تب تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اف یو وانٹ ٹو چینج یور مائنڈ دیٹ از اندر تھنگ. لیکن کراچی سے آپ پھر سنسیئر نہیں ہیں. کبھی الیکشن کمیشن سے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں, کیونکہ محرم آ رہا ہے, لہٰذا آپ اس الیکشن کو آگے کریں. جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی, پراپر اسٹرکچرل چینج نہیں ہوگا کراچی میں, تو کراچی میں فیئر الیکشن نہیں ہوگا. گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ الیکشن کمیشن کا سندھ کا جو نیچے کا عملہ ہے وہ ملا ہوا ہے. MQM پاکستان نے ڈین نام پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھیجے. نسرین جلیل کا نام میرا خیال ہے سب کو بار بار ٹی وی چینل پر آیا ہے. وہ چیزیں فائنلائز پر ہے اور MQM اپنے دیے ہوئے ناموں پر اپنی جگہ پہ اٹل ہے. اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے ہوا. بولے PTI کی فتح یقینی تھی, ہم 2/3 اکثریت سے عام انتخابات میں حکومت بنائیں گے اور سندھ کے بلدیاتی انتخابات بھی پھر دوبارہ کرائے جائیں گے. جو کراچی میں الیکشن لڑ رہا ہے وہ سب ایک ہے. یہ اس چکر میں ہے کہ مل ملا کے ہم پھر کراچی کے میئر کا الیکشن لڑیں گے. الیکشن کمیشن کی ایک سازش کے ذریعے انہوں نے اس ہمارے الیکشن کو انہوں نے ملتوی کیا ہے. اور 245 میں بھی یہی تھا کہ واضح فتح تھی, ہماری سیٹ تھی, واضح فتح کے ساتھ ہم جیت رہے تھے. شکست کے خوف نے ان کو پریشان کر دیا. اگلا الیکشن 2/3 میجورٹی سے جیتیں گے. ملک کے ایسے تمام قوانین جو کہ لٹیروں کو سپورٹ کریں واپس لائیں گے. سندھ میں جو 2 فیزز میں پچھلے فیز میں الیکشن ہوا ہے, مزے لے لیں کچھ دن تک. پورے پاکستان میں ایک جیسا قانون بنے گا, اس کے تحت دوبارہ الیکشن ہوں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ملتوی ہوا. پیپلز پارٹی سے بغض رکھنے والوں نے کافی پریشانی کا اظہار کیا. ان کے پاس نہ دلیل ہے نہ تحقیق کا طریقہ آتا ہے, یہ صرف بدتمیزی کرتے ہیں. عمران خان کی پوری سیاست جھوٹ کا منبع ہے. جو ایک MP ہیں کینیڈین پارلیمنٹ کے, مسٹر ٹام کمیک ان کا نام ہے, اور وہ ڈیپوٹی اپوزیشن لیڈر بھی ہیں غالباً وہاں,
उन्होंने कनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो तकरीर फरमाई है, मैं उनके उस स्टेटमेंट के ऊपर अफसोस का इजहार करती हूँ. I would appreciate if the Canadian government and the parliament itself take notice of this irresponsible statement or comments made by Mr. Tom. मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं ने मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमती पॉलिसीज़ को खूब तनकीद का निशाना बनाया. लीगी रहनुमाओं ने हुकूमती इक़दाम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाने का भी ऐलान किया. तक़ीउल हसन की रिपोर्ट. मुजफ्फराबाद के मरकजी ऐवान सहाफत में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 13वीं आईनी तरमीम के जरिए रियासती हुकूमत को हासिल होने वाले इख्तियारात के खात्मे के दर पे है. 13वीं तरमीम हमने इत्तेफाक राय से उसको मंजूर किया, उसका दिफा करेंगे. मुस्लिम लीग का एक मौक़िफ़ है कि आज़ाद कश्मीर के आवाम को उस आईनी तरमीम के ज़रिए जो हुकूक मिले उन हुकूक को किसी सूरत कम नहीं करने देंगे. लीगी रहनुमाओं ने रियासत में जंगलात और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर मौजूद कवानीन को बालाए ताक रखते हुए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के फैसले को भी मुस्तरद किया. टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो एक्ट पास करने की कोशिश की जा रही है, उस एक्ट के जरिए तमाम हिल टॉप्स नीलम से लेके पुंछ तक इन सब में टूरिज्म के नाम पे जंगलात का सफाया कर दिया जाएगा और एक मखसूस टोला जो है वहाँ पे आके उस पर काबिज हो जाएगा. हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे. सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इब्लागे आमा पर पाबंदियों को इंसानी हुकूक के मुनाफी करार देते हुए आलमी इदारों से किरदार अदा करने का भी मुतालबा किया है. लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दामात और अवामी मसाइल के हल और हकूक की जंग के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाने का भी ऐलान किया है. कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तक़ीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद. पेशावर में चंद लम्हों की मूसलाधार बारिश से सड़कें नहरों में तब्दील हो गई, नालियाँ उबल पड़ीं, गली कूचों में बारिश का पानी खड़ा हो गया. शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा. जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट. पेशावर में मूसलाधार बारिश ने निकासियाब के निज़ाम की कली खोल दी. सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, नालियाँ उबल पड़ी. शहर में मूसलाधार बारिश से चारसद्दा रोड, बादशाह खान चौक, फकीराबाद, गुलबहार, यूनिवर्सिटी रोड और असेंबली चौक समेत अंदरून शहर के दीगर इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा. शहरी कहते हैं सूबाई असेंबली के सामने निकासियाब के मसाइल खत्म नहीं हो रहे तो बाकी शहर का क्या हाल होगा. सूबाई असेंबली के सामने ये हालात है तो बाकी पेशावर में क्या होगा. ये सूबाई असेंबली है, हाई कोर्ट है और ये हसास इलाका है. इधर ये हालात है और 1 घंटा बारिश नहीं, ये आधा घंटा बारिश हुआ है. आधा घंटा बारिश के बाद ये हालात है. जब भी यहाँ पे ये दिन आ जाते हैं तो इसी तरह से पानी का वाफिर मिकदार ज़्यादा आ जाए. सीवरेज का सिस्टम मुकम्मल तौर से ठीक बिल्कुल नहीं है. सड़कों पर कड़े बारिश के पानी को निकालने के लिए मुतालिका महकमों का अमला भी ताख़ीर से पहुँचा. खबर है कारोबार की दुनिया से. आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है. अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 4.03% कम होने के बाद नई कीमत $95.85 फी बैरल रिकॉर्ड की गई. बरतानवी खाम तेल की कीमतों में भी कमी देखने में आई है. ब्रिटिश क्रूड ऑयल 3.71% कम होकर फी बैरल कीमत $103 पर आ गया. कराची और मुल्क के दीगर सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है. कराची के लिए बिजली ₹11.39 होने की तवक्को है. मुल्क के बाकी बिजली सारिफीन के लिए जून की महाला फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹9.90 फ़ी यूनिट महंगी करने की अलग अलग दरख्वास्तें नेपरा में दायर की गई हैं. नेपरा की जानिब से दरख्वास्तों पर 28 जुलाई को समाअत होगी. आलमी मंजरनामे से खबर है अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना वायरस का शिकार हो गए. वाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि सदर बाइडन करंतना में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे. सदर बाइडन के ज़ाती मालिज के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बाइडन को खुश्क खांसी शुरू हुई. बादज़ा नज़ला ज़ुकाम और जिस्मानी थकावट की शिकायत भी सामने आई. मालिज के मुताबिक सदर बाइडन कोरोना के लिए मखसूस अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं. तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि सदर बाइडन मुल्की उमूर ऑनलाइन सरंजाम देंगे. कई आलमी रहनुमाओं ने सदर बाइडन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है.